جو بچہ ہے اگر اس کے ساتھ پیرنٹس انٹریکشن کریں تو کیا کوئی امپروومنٹ آتی ہے؟ چاہے بچہ کتنا بھی سیویئرلی آٹسٹک کیوں نہ ہو، اس کا اسکرین ٹائم کم کیا جائے گا، اس کو تھراپی کی طرف لے کے جایا جائے گا، یقیناً وہ اپنی بہتری دکھائے گا اور آپ کو بھی وہ فرق محسوس ہوگا۔ اسپیچ ڈیلے وغیرہ ہے، کیا اس کا ریزن کہیں نہ کہیں کزن میرج ہے وہ ہے؟ جہاں پہ فیملی میں یہ چیزیں موجود ہوں، بار بار کزن میرج ہو رہی ہے، تو یقیناً وہاں پہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ بچے کلاس میں بھی ایون جو ہے بالکل بھی پارٹیسپیشن نہیں کرتے، الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ آسیب بھی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا علم کی مدد بھی ہم لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کے گھروں کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے جس میں ذہنی صلاحیت بہت اچھے سے گرو نہیں کر پا رہی ہوتی۔ جو بچہ ہے اگر اس کے ساتھ پیرنٹس انٹریکشن کریں، ان کے ساتھ کھیلیں تو کیا کوئی امپروومنٹ آتی ہے؟ یقیناً چاہے بچہ کتنا بھی سیویئرلی آٹسٹک کیوں نہ ہو، جیسے ہی اس کے ساتھ انٹریکشن بڑھایا جائے گا، اس کا اسکرین ٹائم کم کیا جائے گا، اس کو تھراپی کی طرف لے کے جایا جائے گا، یقیناً وہ اپنی بہتری دکھائے گا اور آپ کو بھی وہ فرق محسوس ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہم یہ کہیں کہ ساری تھراپیز کرا لی، سب کچھ کرا لیا، پھر بھی بچے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم بہتر جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں، یا جو لوگ تھراپی کر رہے ہیں کیا ان کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی تھراپی میں انوالو ہوتے ہیں جن کو اصل میں اس کی یوں سمجھ لیں جانکاری نہیں ہوتی یا ان کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ بس کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، بچے میں امپروومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر بچے میں امپروومنٹ نہیں ہو رہی، 3 منتھس کا ٹائم پیریڈ مجھے لگتا ہے اتنا ٹائم پیریڈ ہے جس میں کہیں نہ کہیں بچہ فرق دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بہتر تھراپی ہو رہی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ بچے میں پہلے سے بہتری آ رہی ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے 3 مہینے کی پیریڈ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ بچے کو کہیں اور لے کے جایا جائے۔ اوکے، اچھا یہ جو فوبیاز ہیں بچوں میں، اس کے علاوہ یہ جو اسپیچ ڈیلے وغیرہ ہے، کیا اس کا ریزن کہیں نہ کہیں جو کزن میرج ہے وہ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر فیملی میں سائکیٹرک پرابلمس ہیں تو یقیناً وہاں پہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ بچے کو اس طرح کے ایشوز فیملی کی طرف سے وراثت میں ملے ہوں۔ لیکن اگر فیملی میں اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی بچے میں یہ پرابلم آ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ فیملی میں یہ چیزیں موجود ہوں اور پھر بار بار کزن میرج ہو رہی ہے، تو یقیناً وہاں پہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اوکے، اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو کہ کلاس میں بھی ایون جو ہے بالکل بھی پارٹیسپیشن نہیں کرتے، الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، ان کی اپنی ایک امیجنری دنیا ہوتی ہے جن میں ان کا ایک دوست ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، تو کیا ایسے بچوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ آسیب بھی ہیں، تو کیا یہ ان کی مینٹل سٹیٹ کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تھراپی کی ضرورت ہے؟ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ سائنس آسیب پہ یقین نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہم مذہب کے لحاظ سے اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن مذہب ہمیں یہ بھی نہیں بتاتا کہ کہاں پہ یہ چیز آسیب ہے یا کہاں پہ یہ ذہنی مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا علم کی مدد بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اگر بچہ آٹسٹک ہے اور اس وجہ سے وہ دلچسپی نہیں لے رہا، وہ تو ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچہ آٹسٹک بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ انٹروورٹ ہے، بہت خاموش رہتا ہے، بچوں سے انٹریکٹ نہیں کرتا، یعنی اس کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ وہ بہت گمسم یا خاموش یا الگ تھلگ رہتا ہے، تو اس میں یقیناً تھراپی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے۔ یہ ایک چیز ہوگی، یہ اس کا سلوشن ہے، لیکن بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات بچوں کے گھروں کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے جس میں ان کی ذہنی صلاحیت بہت اچھے سے گرو نہیں کر پا رہی ہوتی۔ بعض اوقات باپ جو ہیں وہ نشئی ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں اور باپ دونوں نشہ کرتے ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں بچے کے پاس کوئی بہت بہتر اگزامپل نہیں ہوتی ہے کہ وہ جس کو فالو کر سکے، تو بعض اوقات وہ اپنے ذہن کو یوں سمجھ لیں تسلی دینے کے لیے ایک خیالی دوست پیدا کر لیتا ہے یا اس طرح کی چیزوں کا مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں وجہ جاننا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد تھراپی کی طرف بھی جانا چاہیے، اور یہ ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ وہ مسئلہ تھراپی سے ختم ہو سکتا ہے یا کہیں اس کو دوائیوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔